اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سورہ صاد سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن ذی ذکر، اس عظیم الشان قرآن کی قسم، یہ لاجواب ہے، بلکہ مکہ کے کافر تکبر اور مخالفت میں غرق ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے عذاب آنے پر اللہ کو پکارا، لیکن وہ نجات پانے کا وقت نہیں تھا۔ یعنی فرمایا کہ قرآن مجید کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر قرآن کریم کا یقین کرنے اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو انہیں پہلی قوموں کی مثال دیکھ لینی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح انکار کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو پھر وہ لوگ سب کچھ دیکھ کر توبہ کرنے لگے، لیکن اس وقت کی توبہ کسی فائدے کی نہیں۔ پھر مکہ والوں کے ایک تعجب کا ذکر کیا کہ کیا ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری خلقت اور باطنی اخلاق، نسب اور شکل و صورت میں تو ہم جیسے انسان ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے صرف وہ رسالت جیسے بلند منصب کے حقدار ٹھہریں؟ اور جب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھ کر حیران رہ گئے تو انہوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر بڑا جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے نا تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کافروں کو بڑا رنج و غم ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے قریش کے 25 سرداروں اور بڑے آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں ابو طالب کے پاس لے کر آیا۔ ان سے کہا تم ہمارے سردار ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارا اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی طرف انحراف نہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیں، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو برا کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو جس سے عرب و عجم کے مالک اور فرما رواں ہو جاؤ؟ ابو جہل نے کہا ہم ایسے 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کا ایک خدا کر دیا ہے؟ اتنی بہت سی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آباء و اجداد جس پر متفق رہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔ میں قریش کے سردار آپس میں کہتے ہوئے چلے گئے یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو، بے شک توحید ہی ہم سے مقصود ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہوں نے جواب سن لیا اور ابو طالب کی مجلس سے پھر وہ یہ کہتے ہوئے چلے کہ اے لوگو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے معبودوں کی عبادت کرنے پر ڈٹے رہو، اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت توحید دے رہے ہیں نا ان میں ان کی کوئی معاذ اللہ ذاتی غرض پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے اپنے آباء و اجداد یعنی پچھلے جو ادیان یعنی جھوٹے جو مشرک والے ان کے ادیان تھے کہتے ہیں اس میں ہم نے نہیں سنی ہوئی ہے، کیونکہ عیسائی بھی 3 خداؤں کے قائل تھے، انہوں نے عیسائیوں سے بھی نہیں سنی ہوئی تھی اور خود بھی وہ مشرک تھے، تو اس لیے انہوں نے جب دعوت حق ان کو سنائی گئی تو انہوں نے اس کو جھوٹا کہہ دیا۔
کیا ہم میں سے ان پر ہی قرآن نازل کیا گیا؟ ارشاد فرمایا بلکہ وہ تو میرے ہی قرآن کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے بہت ہی غلبہ اور عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا ان کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ہے؟ بس انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب اہل مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں شرف اور عزت والے آدمی موجود ہیں، ان میں سے تو کسی پر قرآن نہیں اترا، خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا ہے، حالانکہ وہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں ہیں؟ تو کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف و عزت والا آدمی ہوتا تو یہ اس کی پیروی کر لیتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ اسے لانے والے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ تکذیب بھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، بل لما یذوقوا عذاب، ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے، اس لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق نہیں کر رہے، اور جب پھر وہ عذاب دیکھ لیں گے پھر تصدیق کریں گے تو پھر اس تصدیق کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کافروں کے انکار کی وجہ ایک یہ تھی کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارا یہ مرتبہ یہ باقی نہیں رہے گا، ہمارے جو عزت و شرف ہے وہ باقی نہیں رہے گا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ان کی وہم تھا، تو اس لیے وہ حق قبول کرنے سے باز رہے۔ آج بھی ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگوں کو مالی وسعت اور دنیاوی عیش و عشرت جہاں پر نظر آتا ہے وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور جو اسلام کی بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، اسے قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں، تو اپنا محاسبہ یہاں پر کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں؟ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی ملکیت کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور بہت عطا فرمانے والا ہے، تو کیا ان کے پاس زمین و آسمان کی کسی چیز کی بادشاہی ہے؟ تو فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر رسیوں کے ذریعے یہ چڑھ جائیں اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہے وہی کے لیے خاص فرماتا ہے، تمام سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اس کے انتظامات میں کیوں دخل دیتے ہیں، اور یہ ایسی بے سرپا باتیں کرنے کا حق ان کو کس نے دیا ہے؟ قریش کا یہ گروہ کافروں کے لشکروں میں سے ایک ذلیل لشکر ہے جسے عنقریب اسی جگہ مکہ میں شکست دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے اور آپ مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے قریش کی جو یہ جماعت ہے، ان لشکروں میں سے ایک لشکر جو ہے وہ شکست دے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور بدر میں آپ نے کافروں کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم گزری، قوم عاد گزری، فرعون جو ہے وہ گزرا، اور قوم سمود گزری، قوم لوط گزری، اور قوم شعیب گزری، تو فرمایا تمام جو قومیں یہ گزری ہیں سب نے رسولوں کو جھٹلایا، سب پر عذاب آیا تھا، اور فرمایا کہ یہ جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں تو گویا یہ صرف اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا ہی انتظار کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ آئے گا یہ تو پھر کوئی بھی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ اور پھر آگے ان کے اسی مذاق کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارا جو عذاب ہے اللہ دنیا میں دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی باتوں پر تسلی فرمائی کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اور عبادت میں ہمارے طاقتور بندے داؤد کا تذکرہ کیجئے۔ بے شک وہ اللہ کی رضا کی طرف بہت زیادہ رجوع فرمانے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب سے پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزے رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب سے زیادہ پسند فرمائی کہ وہ
آدھی رات تک سوتے تھے، تہائی رات تک عبادت کرتے تھے اور پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ اور بعض اوقات اس طرح کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصہ میں عبادت کرتے اور اس کے بعد رات کی ایک تہائی میں آرام فرماتے، پھر باقی چھٹا حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، جو رحمتیں آپ پر فرمائی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اور ان کی حکومت کو مستحکم کیا۔ اور پھر ایک فیصلہ جو آپ نے کیا نا، اس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے پاس مقدمہ والوں کی اطلاع پہنچی؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس مقدمہ والوں کی اطلاع پہنچی جب وہ فرشتے دیوار پھلانگ کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ تو جب دو فرشتے دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کی مسجد میں آئے اور جب دونوں داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے خلاف نہیں بلکہ برحق فیصلہ کیجئے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے۔ اب بات نے کیا کی، انہوں نے کہا بے شک میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ بس اس نے کہا وہ ایک بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالا۔ داؤد نے فرمایا، واللہ اس نے اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تیری دمبی مانگ کر اس پر زیادتی کی ہے، اور بے شک بہت سے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کا جو ایمان لائے، اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس وقت داؤد نے جان لیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، بس ہم نے ان کی وہ بات معاف کر دی اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خاص قرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مشہور قول کے مطابق کہ آنے والے تھے جو جن کا ذکر کیا وہ فرشتے تھے، جیسے کہ یہاں پر بین القوسین میں بھی ترجمے میں لکھا ہے، تو وہ داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جو یہ کہا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اس سے انہوں نے مسئلے کو فرضی شکل میں پیش کر کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ مسئلے کی جو صحیح صورت ہے ان کو معلوم ہو جائے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی تھی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانی تھی اس کام کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے جو عزیز و اقارب تھے دوسرے کی طرف التفات کرنے والے نہیں تھے، تو آپ کے لیے وہ راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اسی مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا، اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کی طرف سے رغبت ہوتی تو وہ کہہ کر طلاق دلوا لیتا تھا اور عدت کے بعد نکاح کر لیتا تھا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے، نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف تھی، کیونکہ انبیاء کرام کی شان بہت عرفہ والا ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہیں تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس مسئلہ پر آگاہ کیا جائے۔ تو ملائکہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مدعی اور مدعا علیہ کی شکل میں، وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور صورت مسئلہ آپ کے سامنے ایک بنا کر اور فرضی جو مسئلہ بنا کر پیش کیا، اور پھر آپ کو وہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر بزرگوں سے بھی کبھی کوئی لغزش صادر ہو جائے اور کوئی خلاف امر یا جو ہے خلاف شان بات ان سے واقع ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہیں کھولی جائے، بلکہ ان کو بڑے ادب کے ساتھ طریقے کے ساتھ ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ اس واقعے کی تفسیر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے،
یہ حقیقت حال یہی ہے. باقی جو اسرائیلی اور یہودی روایات ہیں وہ اس میں بہت ساری جو ہے نا عجیب و غریب باتیں مروی ہیں، وہ سارا جھوٹ اور افتراء ہیں. یہ لوگ شان انبیاء کو نہیں ملحوظ رکھتے. ایسی ایسی تحریفات کی ہوئی ہیں کہ بندہ پڑھ کے کانپ جاتا ہے کہ ان کو ذرا بھی کسی نبی کی تعظیم کا لحاظ نہیں ہے. اس کے بعد جو رکوع ہے اس میں آغاز ہو رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو درمیانی مخلوق کو بے فائدہ نہیں بنایا. یہ مکہ کے کافروں کا گمان ہے، پس کافروں کے لیے آگ کے عذاب سے ہلاکت ہے. کیا ہم ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو زمین میں دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا بنا دیں گے؟ یعنی فرمایا کہ ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو زمین میں کفر اور گناہوں کے ذریعے فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے کیا، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات حکمت کے بالکل خلاف ہے. جبکہ جو شخص جزا کا قائل نہیں ہے وہ ضرور فساد کرنے والا ہے، اور جو اچھا انسان ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے. تو فاسق و فاجر اور متقی اور پرہیزگار یہ ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نیک لوگ اور گناہ گار ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. پھر فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت قبول کریں. ہم نے داؤد کو سلیمان نامی بیٹا عطا کیا. سلیمان بہت اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کا ذکر کیجیے جب ان کے سامنے زوال آفتاب کے بعد انتہائی تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو فرمایا بے شک مجھے ان گھوڑوں کی محبت اپنے رب کے حکم کی وجہ سے پسند آئی ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہ سے پوشیدہ ہو گئے. حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. یہاں ہے فتافی کا مسحم بسو کی ولعناک، وہ ہاتھ پھیرنے لگے. بعض لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ دیں، معاذ اللہ. تو نبی جو ہے وہ خواہ اس طرح سے جو جاندار کو کیوں ایذا پہنچائیں گے؟ میں واللہ ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک نامکمل بچہ ڈال دیا. پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا اور عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ذکر کی، اوپر والے واقعے کی میں وضاحت کرتی ہوں، پہلے ذرا یہ رکوع مکمل کر لیں. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جو عنایات ان پر کی تھی، اس کا ذکر کیا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا. جنات ان کی بات مانتے تھے، ان کے لیے زیورات سمندر کی تہہ میں سے نکال کے لایا کرتے تھے، ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے. تو فرمایا یہ ہمارا عطیہ ہے، کسی کو دیں یا کسی کو روک لیں، اور بس آپ سے کوئی بھی حساب نہیں لیا جائے گا. اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قرب اور خصوصی ٹھکانہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ آپ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں. ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے ہوتے تھے. یہ بڑا خوبصورت انداز تھا اور وہ بڑے تیز دوڑنے والے تھے. تو انہیں دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی تقویت اور تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا اور جب وہ نظر سے غائب ہو گئے تو پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لے کر آؤ. جب گھوڑے واپس پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ گھوڑوں کی عزت اور شرف کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بڑے اچھے مددگار ہیں. اور آپ صلی والسلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، اور ان پر ہاتھ پھیر کر آپ ان کی حالت کے امتحان فرما رہے تھے. تو یہ اس کی بھی وہی تفسیر جو ہے وہ درست ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. باقی جو میں نے بتایا کہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی گردن کاٹ دی یا ان کے ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں کہ یہ مجھے ان کی محبت اچھی لگی ہے، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. درست بات تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے.
تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے پیارے حبیب ذکر کیجئے اب فلاں میرے نبی کا، فلاں میرے نبی کا. اسی طرح آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یعنی انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کے واقعات کا ذکر کرنا، یہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے. تو اسی طرح جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس کی پھر ہمیں یہاں سے دلیل حاصل ہوتی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اچھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. تکلیف اور ایذا سے مراد آپ کی بیماری اور اس کے شدائد مراد ہیں. تو آپ کو تکلیف پہنچی تھی اور آپ کے جو مال اور اولاد تھا وہ سارا ہلاک ہو گیا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو اور یہ چشمہ ٹھنڈا نہانے اور پینے کے لیے ہے. تو جب آپ نے پاؤں مارا تو وہ چشمہ وہاں سے جو پانی نکلا اس سے آپ نے غسل فرمایا، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو مال اور اولاد دوبارہ واپس عنایت فرما دی ہے. بیماری کے زمانے میں ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں. تو ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مارا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کھانے کا جو سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. آزمائش اور ابتلاء کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افراہیم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھا، وہ آپ کے لیے محنت مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھیں. ایک دن انہوں نے ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو آپ کو گمان ہوا شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر کے لائی ہیں. تو اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ آپ کو اس پر 100 چھڑی ماروں گا. تو پھر یہی واقعہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ بیدی کا، کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے اپنی اہلیہ کو مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر والا پایا. ایوب شاندار بندے تھے، نعم العبد، شاندار بندے تھے، انہو اواب، اور وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اس کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور ہم نے انہیں خصوصی صفت یعنی یاد آخرت کے ساتھ منتخب فرمایا. اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت الکفل کے بارے میں فرمایا، ان کا تذکرہ کیجئے. اور یہ سب جو تھے بہترین لوگ تھے، انبیاء کرام سب سے بہترین لوگ ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کی بہترین رہائش گاہ ہے. پھر آگے جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور کافروں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے عذابات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں نا تو ہر جگہ ایک الگ ہی جدا گانا انداز ہے، جدا گانا اسلوب ہے. جیسے کہ اگر یہاں پر ہم پڑھیں تو یہاں جہنم کا ایک الگ انداز سے ہی ذکر فرمایا ہے. فرمایا جہنم سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا فبئس المہاد، اس میں وہ داخل ہوں گے بہت ہی برا بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم و غساق، تو یہ عذاب کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کی پیپ ہے، اب اسے چکھیں. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جیسے کئی قسموں کے اور عذاب ہیں. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، یہ ایک ان کے رہنماؤں سے کہا جائے گا، کفار کے رہنماؤں سے، یہ ایک دوسری فوج ہے جو تمہارے ساتھ دوزخ میں آ رہی ہے. وہ کہیں گے ان کے لیے زمین فراخ نہ ہو. انہم صالوا النار، بے شک یہ تو آگ ہی میں آنے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم،
وہ پیروکار کہیں گے بلکہ تمہارے لیے زمین تنگ ہو، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ عذاب تم ہمارے سامنے لائے ہو، بس یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہی جو واقعہ ہم کل بھی ذکر کر چکے اور پرسوں بھی، کہ جو ان کے جو سردار ہوں گے اور کافر، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ تم ہماری وجہ سے نہیں پہنچے ہو، بلکہ تم اپنی وجہ سے پہنچے، تم ہماری بات نہ مانتے۔ تو دیکھیے بات وہی ایکسپلین کی جا رہی، لیکن ایک نیا انداز ہے، ان کا وہی قول ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے، جس کی مثال لانے سے تمام لوگ عاجز رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک آپ فرما دیجیے میں جو ڈر سنانے والا ہوں، اللہ ایک اللہ سب پر غالب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور جو فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اس تمام واقعے کا ذکر ہے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہوا اور زمین پر آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ تو اس تمام واقعے کا اس سورہ مبارکہ کے آخر تک ذکر ہے، اور آخر میں پھر فرمایا کہ ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے قرآن کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں قرآن کو خود بنا کر پیش کرنے والا ہوں، یعنی کافروں کے اعتراض کا جواب دیا۔ اور فرمایا کہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے محض نصیحت ہے، اور تم ایک وقت یعنی قیامت کے دن اس کی سچائی کی خبر جان لو گے، اور اس دن پھر سچائی جاننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر تو اس وقت ایمان کا مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ زمر، یہ بھی مکی صورت ہے سوائے 2 آیات کے، اور زمر کا مطلب ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ افطار نہیں فرمائیں گے، اور کبھی روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا نازل کرنا بڑی عزت و حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے، لہٰذا آپ صرف اللہ کی پرستش کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر استقامت اختیار کیے رکھیے۔ اور پھر کافروں کے قول کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، میں قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ بڑے جھوٹے اور ناشکرے کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، البتہ جسے وسیلہ سمجھا جائے اسے معبود جاننا، اس کی پوجا کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے اگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنے سے متعلق اہل حق کا عقیدہ اور نظریہ دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ شرک ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو معبود نہیں مانتے تھے اور نہ ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ مان کر اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں مشرکوں کی بتوں کو وسیلہ ماننے کی تردید 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وجہ سے وہ وسیلہ ماننے کے چکر میں بتوں کو خدا بھی مانتے تھے، جیسے کہ ان کا اپنا قول آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔
اور دوسرا رد اس وجہ سے ہے کہ وسیلہ ماننا اصل میں انہیں شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ماننا ہے کہ وہ تو شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت صرف انبیاء اور اولیاء کو ہے، نہ کہ بتوں کو۔ تو بتوں کو شفیع ماننا، شفاعت کرنے والا ماننا، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں پیدا فرمائی ان کا ذکر فرمایا کہ زمین پیدا فرمائی، آسمان پیدا فرمایا، دن رات پیدا فرمائے، سورج چاند ستارے وہ اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، انسان کو پیدا فرمایا، اس کے کھانے پینے کے لیے چپائے پیدا فرمایا جس سے وہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تمام نعمت اللہ نے فرمائی، تو فرمایا کہ یہ تمام نعمت اللہ نے پیدا فرمائی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ عظمت والا اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، تو پھر تم یہ تمام دلائل سننے کے بعد کہاں جا رہے ہو، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہی، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر اس کا شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور قیامت والے دن پھر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو آج دنیا میں کہتے ہیں کہ کر لو جو مرضی، میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، میں تمہارا گناہ اٹھا لوں گا، تو قیامت والے دن سارے دوڑیں گے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ اور پھر انسان کے رویے کا ذکر کیا کہ جب تکلیف پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اور جب پھر اللہ نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے کہ میں نے کبھی اللہ کو پکارا ہی تھا۔ تو ایسا کرنے والے جو ہیں وہ کافر کا یہاں قول ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اہل ایمان کو بھی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ آج کل ہمارے کیا رویے ہیں، کبھی ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی ساعتیں سجدے اور قیام کر کے عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے اور قیامت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے؟ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مشرک ہے جو کہ بتوں کے آگے سر جھکاتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزار دیتا ہے۔ تو مشرک اور معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو ارباب عقول ہی قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر رات کے نوافل کا ذکر کیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے دن کے مقابلے میں دل بہت جو ہے نا فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ اور خشوع جو ہے وہ دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ اور اگر ہم آج کل اپنے محلوں میں دیکھ لیں تو جو دن سے لے کر شام تک جو پھیری والے آتے ہیں اور اتنے اونچے اونچے اسپیکر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، تو بندہ کوئی عبادت کرنے بیٹھ جائے یا قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے تو وہ 1 منٹ میں سارا خشوع و خضوع نہ وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رات میں جو ہے اس آج کل کے زمانے میں تو ہمیں جو ہے نا بالخصوص اس چیز کی جو خشوع و خضوع کی ضرورت رات کے ٹائم میں پوری ہوتی ہے، اس لیے رات کے ٹائم میں لازمی جو کچھ حصہ ہے وہ ہمیں عبادت کے لیے نکالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت خشوع و خضوع زیادہ میسر ہوتا ہے۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ جب ہم عبادت کریں گے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت چونکہ راحت اور آرام اور سونے کا ہوتا ہے، اور اس میں بیدار رہنا نفس کو بڑا مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے پھر جب مشقت اور تکلیف برداشت کی جائے تو پھر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں سے علماء کی فضیلت پتہ چلی کہ علماء کو جو حلا پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارا دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ اور ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 بندوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے،
پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دین سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ہی اگر ہم وائڈلی بات کریں تو طرح طرح کے جو فتنے ہیں نا دن بدن آتے ہیں۔ ایک فتنہ غامدی صاحب کا ہے، انہوں نے پچھلے سال ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ جن بچوں کے پیپر ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں۔ تو ایسا کوئی حکم نہیں شرع کا کہ جس کے پیپر ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیں۔ آپ روزہ نام اس چیز کا کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر و خشوع و خضوع کے ساتھ آپ روزہ رکھیں اور دنیا کے تمام کام بھی کریں۔ اگر آپ نے روزے میں سہل پسندی اختیار کر لی تو پھر وہ روزے کا فلسفہ، روزے کی روح کہاں گئی؟ یہ تو ایک ٹریننگ کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم اپنے آپ کو ٹریننگ کریں اپنی، تاکہ ہم جب رمضان المبارک سے باہر بھی نکلیں تو ہمارا جو جسم ہے، ہمارا نفس ہے، وہ مشقت کا عادی ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمارا دل جھکے۔ مقصد تو یہ ہے۔ اور اگر روزے میں ہی ہم نے سست ہو جانا ہے، رمضان المبارک میں ہی ہم نے سست ہو جانا ہے، تو وہ ٹریننگ کہاں گئی؟ وہ کہاں گیا وہ مقصد؟ تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ بچے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیں کہ جی ہمارے پیپر ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو استفا تو اس طرح ہو ہی نہیں رہی، پیپر کوئی بھی نہیں ہو رہے، ڈیلے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ پیپرز کے لیے روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ویسے غامدی صاحب نے فتویٰ یہ بھی دیا تھا کہ ایوان صدر سے آن لائن جماعت کروائی جائے، تو اس کے لیے بندے کے پاس نیٹ ہونا لازمی ہے اور اس نیٹ کا مسلسل چلنا بھی ضروری ہے۔ ادھر کسی کا نیٹ پیکج جو ہے وہ ختم ہو جائے، بندہ سجدے میں گیا ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ عجیب و غریب قسم کے جو ہیں یہ فتوے دے رہے ہیں، اور اس لیے بچوں کو روزے میں پیپر چھوڑنے کا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بچے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیسے پڑھیں گے، اب رمضان المبارک میں پیپر آ گئے ہیں، کیسے پڑھنا ہے، اور ایسے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ تو اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ خیر و برکت ہی فرمائے گا۔ بس محنت کریں تو اللہ تعالیٰ خیر ہی فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے ایماندار بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں اخلاص اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے، جبکہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو کوئی گنتی کے بغیر ان کا پورا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب۔ یعنی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کا ثواب دگنا ملے گا، کہیں فرمایا اس کو 700 گنا تک ملے گا، اور یہاں پر فرمایا بغیر حساب کے ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو ثواب عطا فرمائے، ان کے اخلاص کے مطابق ملے یا اخلاص سے زیادہ عطا فرمائے۔ اخلاص کے مطابق دینا یہ اللہ کا عدل ہے، اور اخلاص سے بڑھ کر دینا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے عدل فرمائے، جس پر چاہے فضل فرمائے۔ آپ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں اسی کو لائق مانتے ہوئے، مخلصاً لہ الدین، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، ریاکاری کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ کی ہوئی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے لیکن ریاکاری کے ساتھ پڑھتا رہے، ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے لیکن ریاکاری کے ساتھ کرتا رہے، تو نتیجتاً جب یہ بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے اعمال میں کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بالکل خالی ہوگا، کیونکہ اس نے وہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا تم نے میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ ایک مشہور حدیث مبارک کہنا کہ قیامت والے دن قاری کو بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، اور ان سے بھی کہا جائے گا بھئی تم نے دنیا میں کیا کام کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا، مفہوم بتا رہی ہوں میں، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے، لوگوں نے دیکھ لیا، چلو اب جاؤ جہنم میں۔ تو ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آپ فرماتے اگر بالفرض مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ فرمائے میں اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں، پس تم اللہ کے سوا جس چیز کی چاہو عبادت کرو۔ فرما دیجئے بے شک خسارے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ سنو یہی کھلا خسارہ ہے۔
ظاہر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسرے کی بات مانے گا تو پھر وہ خسارے میں ہی ہیں، اور پھر قیامت والے دن ان کو عذاب دیا جائے گا کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، اور یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور جنہوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کی، ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی ایمان والے یہاں مراد ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور فرمایا اللہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو توجہ سے بات سنتے ہیں پھر بہترین طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل و شعور والے ہیں، عقل و شعور والے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اجتناب کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اس کی توحید کا اقرار کیا، صرف اسی کی عبادت کی اور تمام معبودوں سے برات کا اظہار کیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے اچھی تعریف ہے، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت ان کو راحت دی جائے گی، اور ان کو عذاب قبر سے بھی امان دیا جائے گا۔ جب وہ حساب کے وقت کھڑے ہوں گے، پل صراط پار کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ان تمام مقامات پر ان کے لیے بھلائی، راحت اور رحمت ہے، وہ ان کو ملے گی۔ تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو کان لگا کر غور سے بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، جس میں ان کی بہتری ہے، تو یہی عقل مند لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نا، تو آپ کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن نبی وقاص اور حضرت سعید بن زید آئے۔ ان سے آپ نے حال پوچھا، انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی، تو یہ بھی سن کر ایمان لے آئے، تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشر عبادی، خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا آپ اس دوزخی کو چھڑا لیں گے؟ کافر مراد ہے یہاں پر، کافروں کو دوزخ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے محلات ہیں جن کے اوپر اور دوسرے محلات بنے ہوئے ہیں، ان محلات کے نیچے سے بھی نہریں جاری ہیں، اللہ نے ان سے کثیر منازل والے محلات کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پانی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، جو پانی آسمان سے اترتا ہے، چشموں کی صورت میں موجود ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے، اور پھر وہ کھیتی خشک ہوتی ہے تو دیکھے گا وہ پیلی پڑ گئی ہے، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بس اس نظام میں عقل والوں کے لیے عظیم نصیحت ہے۔ یعنی جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر اس سے کھیتی اگتی ہے، اور جب کھیتی اگتی ہے اس کے بعد کھیتی خشک ہوتی ہے، تو فرمایا تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک جس نے نباتات میں ان کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اسی طرح ہے، اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، اعضاء کمزور ہو جائیں گے، اور بالآخر انسان کا انجام موت ہے۔ جب انسان نباتات کا حوال دیکھتا ہے تو اپنی ذات اور زندگی میں غور کرے گا تو اس کے دل میں دنیا کی رنگینیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو ہے نا یہ عالم جو باہر ہے، ایک انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی پوری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ سنگ دلوں جیسا ہے؟ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن کے قبول کرنے سے سخت ہو گئے۔ یعنی کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے یقین اور ہدایت پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا؟ یعنی یہ دو بندے کو برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی ہمیں نشانی بھی ارشاد فرما دیجئے، اس کی علامت بھی بتا دیجئے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا۔ تو یہ نشانی ہے کہ جب بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، تو ایسے سینے کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اور جو تنگ دل ہے اور سنگ دل ہے، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جو سینہ ہے وہ نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے اور نور کے لیے کھولے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار کلام قرآن اتارا ہے، جس کی آیتیں محاسن ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کے وقت نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جس میں قرآن مجید کا وصف ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو گمراہ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو پہلا وصف تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید سب سے اچھی کتاب ہے، اور یعنی عبارت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے قرآن مجید بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ دوسرا وصف ہے کہ شروع سے لے کر حسن خوبی میں ایک جیسی ہے، متشابہم بہا مثانی۔ اور تیسرا وصف فرمایا کہ یہ کتاب مثانی ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ یہ دوہرے بیان والی ہے، کہ اس میں وعدے کے ساتھ وعید ہے، امر کے ساتھ نہیں ہے، اخبار کے ساتھ احکام ہے، یا یہ بھی معنی کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ چوتھا وصف یہ ذکر کیا کہ تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ جب ذکر الہی ہوتا ہے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں، اور جسم بھی لرزتے ہیں، اور دل ان کے چین حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ شخص جو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا، کیا وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ اور کافروں سے کہا جائے گا تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دو چیزیں لازم فرمائیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، دنیا میں گمراہی اور آخرت میں شدید عذاب۔ یعنی ان کا دل سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر دنیا میں ان کو گمراہی میں رکھے گا، اور آخرت میں پھر اس کی وجہ سے ان کو عذاب آئے گا۔ اس کے بعد پہلی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی عذاب کا مزہ چکھایا۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید میں ہم نے ہر طرح کی جو مثال ہے وہ ذکر فرمائی ہے، تو تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، نصیحت قبول کریں، کیونکہ مثالوں سے انسان کے ذہن میں بات جلدی بیٹھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورت مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اور فرمایا قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، بے عیب بنایا ہے تاکہ وہ لوگ کفر سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثال ایک غلام کی جس میں سخت باہمی اختلاف رکھنے والے کئی آقا شریک ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جو ایک ہی شخص کی ملکیت ہے، کہ ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اکثر اہل مکہ اپنا انجام نہیں جانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما کر مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے یہ مثال بیان فرمائیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کئی بد اخلاق آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہر ایک دعویٰ کرے یہ میرا غلام ہے، ان میں سے ہر آقا اسے اپنی طرف کھینچے اور اپنے کام بتاتا رہے، تو وہ غلام انتہائی حیران اور انتہائی پریشان ہے کہ کس کا حکم مانے اور کس طرح اپنے سارے آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کس آقا سے کہے؟
اور فرمایا اس مرد کے بارے میں پھر کیا کہتے ہو جو ایک ہی آقا کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ ان دونوں غلاموں میں سے کس کا حال اچھا ہے؟ تو یقیناً اسی کا حال اچھا ہے نا، کہ جس کا ایک آقا ہے، وہ ایک آقا کے وہ غلام ہے۔ تو اس طرح ہمیں توحید میں اور شرک میں فرق پتہ چل جاتا ہے کہ توحید اچھی ہے یا شرک اچھی ہے۔ بلا شبہ توحید ہی اچھی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات فرمانے ہیں۔ اور جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں تو متعدد بتوں کے سامنے انہوں نے سر جھکانا ہے، اور جب انہوں نے پھر پناہ مانگنی ہے یا انہوں نے کوئی نعمت مانگنی ہے تو بتوں سے مانگنی، تو بتوں نے ان کو ہرگز نہیں دینی۔ تو بالکل یہی مثال ان غلاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سمجھائی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ کتنے بتوں کو مانتے ہیں، اور اسی طرح یونانی جو تھے ان کے کتنے بت تھے، وہ کسی کو جی نیکی کا ہے، کوئی بارش کا ہے، کوئی پیدائش کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے۔ لیکن اب جب ان پر یہ کرونا کی وبا پڑی ہے تو اب کیا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ وبا کو دور کر دیں۔ تو پتہ چلا کہ حقیقی جو حاجت روا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، بت کسی کام کے نہیں ہیں، نہ یہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں، نہ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ کو ذائقہ چکھنے کی حد تک موت آنی ہے۔ کتنا خوبصورت ترجمہ یہاں کہ آپ کو ذائقہ چکھنے کی حد تک موت آنی ہے، اور وہ بھی دائمی عذاب کے لیے مرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان کفار کا رد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے، اور انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ نے بھی تشریف لے کے جانا ہے، اور ان کافروں نے مرکھپ جانا ہے۔ تو کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام کی موت صرف ایک آن کے لیے ہوتی ہے، اور پھر انہیں حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، تو پھر اے لوگوں قیامت کے دن تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑے کرو گے، یعنی مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تو جھگڑو گے۔ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام امت پر حجت قائم کریں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش صرف فرمائی، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ اور یہ بھی ایک قول مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کا جھگڑنا مراد ہے کہ لوگ دنیاوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ تو پھر اس سے ہم اگر یہ والا قول اختیار کیا جائے تو ہمیں بندوں کے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذمے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں ادا کر کے تو وہ معاف کروا لے، ورنہ پھر قیامت والے دن جب پکڑ ہوگی تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ 23واں پارہ الحمدللہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔